نام تھا اس کا عبدالعزیٰ، عمر تھی اس کی کوئی 16 سال۔ 16 سال کا ایک ینگ نوجوان ہوتا ہے، ٹین ایجر ہوتا ہے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو ان لوگوں سے پوچھنے لگا کہ جو مدینہ منورہ سے ہو کر آئے تھے، کہا یہ بتاؤ وہ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی دعوت یہ ہے کہ عبادت مخلوق کی نہیں خالق کی جائے گی، اور انہوں نے کہا جی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ پھر وہ حضور علیہ السلام کے مبارک حسن و جمال کا ذکر کیا، انہوں نے حضور کے اخلاق کا، کردار کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ نوجوان دل ہی دل میں مچل گیا اور اسلام کی محبت اس کے دل میں جاگنے لگی۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ بعد میں گیا اور جا کر اسلام قبول کر کے واپس آ گیا خاموشی سے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہیں پہ انہی لوگوں کے سامنے اس نے اقرار کیا کہ میں بھی یہ دین قبول کرتا ہوں۔ اور پھر شب و روز اس محبت میں، اس عقیدت میں، اللہ کے ذکر میں وہ مصروف رہتا۔ اچھا، وہ بچہ جو ہے وہ ایک یتیم بچہ تھا، بچپن میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب جب یتیمی تھی تو غربت بھی تھی۔ اس بچے کا جو چچا تھا اس نے اس کی والدہ سے شادی کر لی، اور یہ بچہ اپنے چچا کی کفالت میں رہنے لگا۔ چچا خوشحال آدمی تھا، مال و زر بہت تھا اس کے پاس، تو بچے کی پرورش بھی اس ماحول میں ہوئی کہ دنیاوی اعتبار سے ساری چیزیں میسر تھیں۔ عمر بڑھتی گئی، وقت گزرتا رہا، 4 سال مزید گزر گئے۔ یہ نوجوان 20-21 سال کا نوجوان ہو گیا، اور یہ انتظار کرنے لگا کہ جب میرا چچا اسلام قبول کرے گا تو میں بھی اعلان کر دوں گا۔ خاموشی سے تو ابھی اندر ہی اندر وہ، اچھا جب کوئی بندہ آ کر وہاں پر ذکر کرتا مدینے کا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی، حضور کی کوئی بات بتاتا اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی، بڑے غور سے سنتا، دل مچل جاتا، اور اس کی یہ تمنا تھی کہ میں کسی طرح جلد سے جلد حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ وہ کہتے ہیں نا، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا۔ عشق بھی بھلا چھپتا ہے، اور اچھی خوشبو ہو، مشک ہو تو وہ بھی نہیں چھپتی۔ کسی نے اچھی خوشبو لگائی ہے تو وہ بھی آئے گی، اور کسی کو عشق ہے وہ چاہے کہے یا نہ کہے وہ ظاہر ہوگا، اس کی گفتگو میں محبوب کا ذکر آ ہی جائے گا۔ چچا کو شک ہونے لگا کہ اس کے اطوار، اس کے انداز بدلتے جا رہے ہیں بچے کے۔ ظاہر ہے نور ایمان کی جو اپنی چمک ہے وہ تو ظاہر ہوتی ہے۔ جب حضور علیہ السلام فتح مکہ کے بعد واپس مدینے تشریف لائے تو ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنے چچا سے کہا، میں بڑے عرصے سے انتظار کر رہا تھا، مختلف لوگوں نے اسلام قبول کیا تو میری خواہش تھی کہ آپ بھی ایمان لے آتے تو ہم دونوں ساتھ جا کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اس نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو عبدالعزیٰ، کیسی بات کر دی؟ کیا ہم بتوں کو چھوڑ دیں؟ آج کے بعد یہ نام مت لینا، اور ایسی بات تمہاری زبان سے نہ سنوں۔ میں تمہارے اطوار دیکھ رہا ہوں، مجھے شک تو تھا لیکن اب یقین ہو گیا، مجھے لگتا ہے تم نے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ تو بچے نے کہا کہ ہاں میں صاحب ایمان ہوں، اور اب میں اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ اس نے کہا تو وہ احسان بھول گیا؟ یتیم تھا، کھانے کو نہیں ہوتا تھا تیرے پاس، اتنا کچھ تجھے میں نے دیا، سارے احسان بھول گیا؟ اور خبردار اگر تو نے یہ بات دوبارہ کی تو جتنی آسائشیں، نعمتیں، جتنا پروٹوکول تمہیں دیا ہوا ہے یہ سارا واپس لے لوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹتی ہے خدائی تو چھوٹے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
چچا نے کہا گردن اتار دوں گا. بچے نے کہا یہ گردن کٹ تو سکتی ہے پر دامن مصطفیٰ سے ہٹ نہیں سکتی. کر لو. اس نے ساری چیزیں رکھ لیں. جب بچہ جانے لگا تو اس نے پیچھے سے پکڑا چچا نے اور کہا کدھر؟ یہ جو کپڑے تو نے پہنے ہوئے یہ بھی اتار. قمیض اتار دی. خاموش رہا بچہ. لیکن جب نیچے جو تہبند تھا جب وہ اس نے زبردستی لوگوں کو بلا کے جب وہ اتارا تو برہنہ کر دیا. بچہ خاموش رہا. اب شرم و حیا والا بچہ ہو اور صاحب ایمان بھی ہو اور اس حالت میں ہو, وہ ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے, چھپ گئے ایک جگہ. ماں پہلے تو اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی تھی لیکن ماں پھر ماں ہوتی ہے. اس نے پھر ایک چادر خاموشی سے بھجوا دی. چادر ہوتی ہے جیسے عارف بھائی نے پہنی ہوئی ہے. تو بچے نے کیا کیا, چادر کو بیچ سے پھاڑا, ایک اس کا حصہ جو ہے وہ نیچے باندھا, جو ستر عورت ہے یعنی شرمگاہ پر اس کو باندھ دیا, سطر کو ڈھک لیا, اور دوسری جو چادر تھی وہ اوپر ڈال لی, اور اسی حالت میں سوئے مدینہ روانہ ہو گئے. کیا بات ہے. میلوں کا سفر طے کرتا ہوا تنہا, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب کے قدموں میں سوئے مدینہ. اللہ اللہ کیا بات ہے. اپنی دھن میں دیوانہ چل پڑا اور مسجد نبوی شریف میں پہنچ کر رات کو جا کے وہاں سبحان اللہ سو گئے. سبحان اللہ. سلام ہے عاشقوں پر. اب مسجد نبوی شریف میں کوئی مہمان رات کو آتا تو قیام کر لیتا. وہاں اصحاب صفہ, وہ اصحاب جو وہاں علم حاصل کرتے تھے وہ بھی وہیں رہتے تھے. قافلے بھی آتے تھے, نکاح بھی مسجد میں ہوتا تھا, فیصلے بھی مسجد میں ہوتے تھے. مسجد تو ایک مرکز تھا. آج کل ہماری مسجدیں جو ہیں وہ صرف نماز کے لیے ہیں, اس کے بعد اتنا بڑا تالا لگا دیا جاتا ہے. اور دوسرا ایک کام ہوتا ہے مسجدوں میں, اور وہ یہ ہے کہ اب تو یہ حال ہو گیا, اب یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ بھائی یار واش روم جانا ہے, اچھا مسجد چلے جاؤ. کہیں پوچھو واش روم جانا ہے, یار مسجد چلے جاؤ. یار مسجد کیا اس کام کے لیے؟ اتنی بڑی مارکیٹ بنی ہوئی ہے, واش روم کے لیے مسجد جاؤ. کیا الگ سے کوئی آپ نہیں بنا سکتے؟ ہم نے تو صرف دو کاموں کے لیے مسجد کو رکھا ہوا. اور تصفیے کیا ہوں گے وہاں, مسائل حل کیا ہوں گے, لوگوں کی صلح صفائی کیا ہوگی. اب تو کمیٹی اور وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ چندہ ہے. ہمارے یہاں تو مسجدوں میں چندے کا جو معاملہ ہے نا, جہاں جتنی زیادہ دکانیں وہاں اتنا زیادہ فساد. کیونکہ ہم نے مسجدوں کو اپنے اپنے مفاد کے لیے, جو مسجد کا جو مقصد تھا یعنی مسلمانوں کو ایک جگہ جوڑنا, ایک اجتماعیت, اور کوئی آ جائے تو وہاں رہے, اس کی اصلاح ہو, تربیت ہو. اللہ کرے کہ وہ مساجد کا جو حقیقی مصرف ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے. وہ نوجوان گیا اور مسجد میں جا کر سو گیا. صبح ہوئی, نماز فجر ادا کی گئی. فجر کے بعد میرے آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب صبح کا وقت ہے اور مسجد نبوی شریف ہو. یقین کریں آج بھی فجر کے بعد جو مسجد نبوی کا منظر ہوتا ہے نا, اللہ اکبر, کیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور کیا سہانا موسم ہوتا ہے. اور جب حضور علیہ السلام, آج بھی حضور جلوہ فرما ہے, جب حضور کی محفل سجی فجر کے بعد, اچھا حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی فجر کے بعد اپنے اصحاب کے احوال معلوم کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے جب یوں نگاہ فرمائی تو دیکھا کہ ایک نوجوان, خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا.
اللہ سبحان اللہ جو حضور کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ آپ علیہ السلام نے قریب بلایا. میں تو یہ کہ یوں سمجھتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کو اس عاشق کا خود انتظار تھا. سبحان اللہ حضور کی نگاہ ڈھونڈ رہی ہے. بلایا، پاس بٹھایا، پوچھا کیا نام ہے؟ کہا حضور میرا نام عبد العزیٰ ہے. اچھا، کہاں سے ہو؟ بتایا فلاں قبیلے سے. یہ 2 چادریں اس حالت میں. کہا حضور اصل واقعہ یہ ہے، بس میں سب چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا. حضور نے فرمایا میرے غلام، آج سے تیرا نام عبداللہ ہے. سبحان اللہ عبد العزیٰ نہیں، عبداللہ عبداللہ ہے. اور پھر فرمایا میرے حضور نے، اور تمہارا لقب ذوالبجادین ہے. ذوالبجادین کہتے ہیں 2 یا 2 کمبل کسی نے اوڑے ہوئے ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے ذوالبجادین. جیسے ذوالنورین 2 نور والے، تو ذوالبجادین 2 چادروں والے. حضور نے یہ لقب عطا فرمایا، پاس بٹھایا. اور جب پورا واقعہ میرے حضور نے سنا تو اس غلام پہ جو پیار آیا میرے حضور، سبحان اللہ سبحان حضور کو اپنے غلاموں پہ تو یقین کریں جتنی محبت حضور کرتے ہیں اپنے غلاموں سے کوئی کر ہی نہیں سکتا. جہاں ماں بھی چھوڑ کر چلی جاتی ہے نا، وہاں بھی حضور اس غلام کو اکیلے نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ بے شک بے شک اس اندھیری گور میں بھی حضور تشریف لاتے ہیں اور اس نور سے، اپنے نور سے اس قبر کو بھی روشن فرماتے ہیں. سبحان اللہ کوئی نہیں جاتا. وہ پیارے دوست احباب سارے اپنے ہاتھوں سے جو کہتے ہیں ہمیشہ ساتھ نبھائیں گے، جو ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہوتے، جب وہ بھی چلے جاتے ہیں نا تو وہاں بھی حضور اپنے اس غلام کو اکیلے تشریف لاتے. اب یہ غلام جب اس نے اپنی بات بتائی تو میرے حضور نے دل جوئی فرمائی، لقب دیا اور فرمایا اصحاب صفہ میں شامل فرمایا. اور صحابہ سے فرمایا اسے میرے گھر کے قریب رکھنا، تم اس کو یہاں رکھا کرو. وہ حضور کی غلامی میں رہنے لگا. نوجوان دن رات وہیں رہتا اور حضور علیہ السلام خود اسے قرآن سکھاتے. قرآن سیکھتا، حضور سے تعلیم سیکھتا، اور بس حضور کی آہٹ کو محسوس کرتا. یعنی حضور کے جو حجرہ مبارک ہے اس کے قریب ہی بیٹھا رہتا. حضور کی ایک ایک آہٹ پہ اب کان اس کے لگے رہتے، کب حضور کو بس دیکھتا رہتا. یہی اس کی مراد تھی، یہی اس کی پیاس تھی، یہی اس کی خواہش تھی، حضور کو دیکھنا. حضور بھی کرم فرماتے اس پہ. اب ہوا یہ، آواز بلند تھی. ظاہر ہے جو دیہاتی بچے ہوتے ہیں ان کی آواز ذرا بلند ہوتی ہے، اور خوبصورت آواز بھی تھی، تو وہ تلاوت بھی زور سے کرتے. حضرت عمر ایک دفعہ تشریف لائے، کہا تم اتنی زور سے تلاوت کر رہے ہو؟ وہ رب ہے، وہ آہستہ پڑھو گے جب بھی وہ سن لیتا ہے، اتنے زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ میرے حضور نے جب یہ بات سنی تو حضور تشریف لائے، فرمایا عمر اس کو کچھ مت کہنا، سبحان اللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ریاکاری کے لیے ایسے نہیں پڑھتا، یہ تو خشیت ہے اس پہ، یہ دیوانہ ہے، اس کو پڑھنے دو. اور پھر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، آپ نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ تیاری کرو. اصحاب تیاری کرنے لگے تو ذوالبجادین وہ بھی آئے، کہ حضور میرے لیے دعا کریں. اب ساری حسرتیں پوری ہو گئیں حضور، بس آپ سے مل لیا، آپ کو دیکھ لیا، خواہش پوری ہو چکی ہے. حضور بس دعا کریں اب اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے. غزوے پہ جا رہے ہیں، شہادت نصیب ہو جائے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ درخت کی چھال توڑ کے لاؤ. جب وہ لائے تو حضور علیہ السلام نے وہ چھال ان کے بازو پہ باندھی اور دعا کی، اے اللہ میں نے اس کا خون کفار پر حرام کر دیا. یعنی کیسی محبت. سبحان اللہ بعض اصحاب تشریف لائے، حضور ان سے بھی پیار کرتے تھے. انہوں نے کہا حضور ہمارے لیے شہادت کی.
حضور نے ان کے لیے دعا کی شہادت کی. اس غلام نے کہا حضور میرے لیے شہادت کی دعا کریں. حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ غزوہ تبوک میں لڑائی تو نہیں ہوگی، لڑائی تو نہیں ہوگی. غلام کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میں نے اس کا خون کفار پر حرام کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سند دے دی. وہ صحابی کہنے لگے ذوالبجادین حضور میں تو شہادت کا خواہش مند ہوں. میرے حضور نے فرمایا میرے غلام جو اللہ کی راہ میں نکلا جہاد پر، اگر اسے بخار آ جائے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے جب بھی وہ شہید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے اور یہی ہوا کہ غزوہ تبوک میں 20 روز تک آقا کریم علیہ السلام نے قیام فرمایا تبوک کے مقام پر، اور وہیں ذوالبجادین کو بخار آ گیا اور ان کا وہیں پر اسی بخار کی حالت میں انتقال ہو گیا. کیا بات. سبحان اللہ. شہادت بھی مل گئی اور صرف شہادت نہیں ملی. اب دیکھیے ہائے ہائے ہائے، میں کہتا ہوں جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے لیے نا اگر کچھ چھوڑ دے، حضور کے لیے کچھ بھی چھوڑ دے، پھر حضور اس غلام کو نوازتے کیسے. سبحان اللہ. اس نے تو اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا. یار ہم تو اپنی خواہشات کو بھی نہیں چھوڑ پاتے، محبت کا عشق کا دم بھرتے ہیں، لیکن ہم سے تو خواہشات بھی نہیں چھوٹتی، ہم سے تو نیند کی بھی قربانی نہیں دی جاتی، چاہے نماز قضا ہو جائے ہم تو یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور ہمارا دعویٰ اور عشق کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی بڑی ہوتی ہیں. ایک بری عادت، کبھی ہم نے یہ کہا کہ اس بری عادت کو میں اپنے حضور کی خاطر چھوڑتا ہوں، کبھی ہم نے دل میں یہ نیت کی؟ اب دیکھیے انہوں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، اور کس کی خاطر چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر. انعام کیا ملا؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات کا وقت ہے اور میں اٹھا اور میں جب نکلا باہر تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے خیمے میں نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں. جناب ابو بکر کو دیکھا وہ بھی خیمے میں نہیں ہیں، جناب فاروق اعظم کو دیکھا وہ بھی خیمے میں نہیں ہیں. میں گھبرا گیا. 30,000 اصحاب ہیں تبوک کے موقع پر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو ایک جگہ مجھے آگ جلتی ہوئی نظر آئی. میں اس طرف چل پڑا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ایک الگ منظر دیکھا کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کی تدفین ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور تدفین کا منظر کیا ہے ذرا دیکھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ فیصل بھائی پڑھ رہے تھے کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ
پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضائے کہ ہی سجدے میں ادا ہو۔ اب دیکھیے جناب عبداللہ بن مسعود نے جو بات بتائی، کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہ منظر دیکھا کہ قبر تیار کی جا رہی ہے، اصحاب رسول قبر تیار کر رہے ہیں، حضور اپنے غلام کے پاس بیٹھے ہیں، اور جب قبر تیار ہو گئی تو میرے سرکار خود قبر میں تشریف لے گئے، حضور خود قبر میں اترے۔ ایسے موقع بہت کم آئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود لحد میں اترے، اور پھر شیخین کریمین جناب صدیق اکبر جناب فاروق اعظم سے فرمایا ذرا میرے غلام کو آہستہ آہستہ میرے قریب لاؤ۔ ان دونوں حضرات نے جسد خاکی نیچے اتارا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود اپنے غلام کو لے کر نیچے زمین پر رکھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ دعا کی، وہ دعا کیا ہے سنیے اور جھومیے۔ عرض کی اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں عبداللہ سے راضی ہوں، اے میرے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بھی اس سے۔ دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا، ساقی کا نام سنتے ہی میں خوار ہو گیا۔ اے موت شکریہ کہ تیرے وار کے سبب زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا۔ اب آپ سوچیں کہ جو حضور کے لیے چھوڑتا ہے، حضور اس پر کتنے مہربان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا زندگی میں اگر آپ نے حضور کے لیے کوئی کام کیا، نیت یہ ہے کہ میرے سرکار راضی ہو جائیں، بس اگر یہ مقصد ہے، یقین کریں جو آپ کو صلہ اور ثمر ملے گا تو اس وقت وہ عمل کام آتا ہے انسان کے جو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، سفر میں تھے، راستے میں بارش ہو گئی، انہوں نے ایک غار میں جا کے پناہ لے لی۔ اب بارش تیز ہوئی تو اوپر سے ایک چٹان گری اور جو دہانہ تھا غار کا وہ بند ہو گیا، پیک ہو گیا، اور اندر بالکل اندھیرا، 3 لوگ اندر ہیں اور باہر سے دیوار جو چٹان گری ہوئی ہے، رستہ بند۔ انہوں نے پورا زور لگایا، تینوں مل گئے، زور لگاتے رہے، کوشش کرتے رہے، کچھ نہیں ہوا۔ پھر یہ بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان تینوں نے پھر ایک کام کیا، آپس میں یہ کہا کہ آؤ ہم اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، اگر کوئی کام ہم نے اپنے رب کے لیے کیا ہے تو اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ یعنی لائف میں اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جب کچھ آپ کو نظر نہ آئے، بلینک، بالکل اندھیرا ہو جائے، آپ نے اپنا زور مار لیا، کچھ نہیں ہو رہا، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کے حضور دعا کرنی ہے، سجدہ ریز ہونا ہے، کیونکہ قدرت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، اب تم ذرا آؤ۔ تو ان تینوں نے کیا کیا؟ دعا کی۔ ایک نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میرے والدین ضعیف تھے، میں جاتا تھا اپنے جانوروں کو چراتا، اور جب واپس آتا تو ان کا دودھ نکال کے سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پیش کرتا تھا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا۔ اے اللہ ایک دن ایسا ہوا، میں آیا واپس دیر ہو گئی، میرے مالک میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے دودھ نکالا ان کے پاس لے گیا، وہ سو رہے ہیں، بچے جاگ رہے ہیں، بچے مجھ سے دودھ مانگ رہے ہیں، لیکن میرے مالک میں نے بچوں کو پہلے دینا مناسب نہیں سمجھا، میں لے کر کھڑا رہا،
یہاں تک کہ بچے روتے روتے سو گئے. اے میرے مالک، جب میرے والدین بیدار ہوئے میں نے ان کو دودھ پلایا. میں خود تھکا ہوا تھا، میں نہیں سویا، میں نے آرام نہیں کیا اپنے ماں باپ کی خاطر، تیری رضا کے لیے. تو جانتا ہے میں نے یہ کام کیا. اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے ہے تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک مجھے اس مشکل سے نکال دے. حدیث مبارکہ میں جیسے اس نے دعا ختم کی تو چٹان تھوڑی سی سرک گئی اور باہر سے روشنی آنے لگ گئی. ابھی بھی اتنی چٹان نہیں کھلی تھی کہ یہ نکل جاتے. پھر دوسرے نے دعا شروع کی، اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنی چچا زاد بہن سے بڑا پیار تھا، عشق تھا، اور میں اس پر غلبہ چاہتا تھا، لیکن وہ میری بات نہیں مانتی تھی. ایک دفعہ مشکل آ گئی اس پہ، وہ میرے پاس آئی، اس نے پیسوں کا تقاضا کیا. 100 درہم کے بدلے میں نے اس سے کہا میں دوں گا لیکن تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرو گی. وہ راضی ہو گئی، مجبور تھی. اور جب میں نے اسے پیسے دے دیے، میں اس کے قریب پہنچا. میرے مالک، جب میں اس پہ غلبہ پا چکا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے شخص تو اللہ سے ڈر. اے میرے مالک، میں اس عمل سے ہٹ گیا تیری رضا کی خاطر. میں وہاں سے چلا گیا، پیسے بھی اسے دے دیے. اگر میرا یہ عمل تیری خاطر تھا تو میرے مالک مجھے اس مشکل سے نکال. حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی. اب تیسرے کی باری آئی تو تیسرے نے دعا کی، میرے مالک تو جانتا ہے میرے پاس مزدور کام کرتے تھے. ایک دن ایک مزدور آیا، اس نے کام کیا، میں نے اسے اجرت دی، وہ ناراض ہو گیا کسی بات پہ، وہ چلا گیا، پیسے نہیں لیے. میں نے ان پیسوں سے کاشتکاری کی، میں نے جانور خریدے، مال مویشی جمع ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک بڑا ریوڑ تیار ہو گیا. کچھ وقت کے بعد وہ بندہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ وہ جو پیسے دینے تھے تم نے میرے، وہ مجھے واپس کرو. میں نے کہا یہ سارا مال تیرا ہے. اس نے کہا کیوں مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا، اسی پیسوں سے میں نے یہ خریدا، اس میں برکت ہو گئی، یہ سب تیرا ہے، تو لے جا. میرے مالک وہ سارا مال لے گیا. اگر میرا یہ عمل تیری خاطر ہے، تیری رضا کی خاطر ہے تو مجھے اس مشکل سے نجات دے دے. حدیث مبارکہ میں کہ جیسے اس نے دعا ختم کی وہ چٹان نیچے گر گئی. تینوں باہر آ گئے. کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ مشکل وقت میں دعائیں کام آتی ہیں. جب کوئی در نظر نہیں آتا، جب کوئی راہ نظر نہیں آتی. جیسے کسی نے کہا نا بابا جی سے کہ ایسا وقت ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو بابا جی کہنے لگے جب کوئی دکھائی نہیں دیتا اسی وقت تو وہی دکھائی دیتا ہے. وہی تو وقت ہوتا ہے، وہ کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے. اور میں سوچتا ہوں بنی اسرائیل کے ان افراد کے پاس کوئی ایسا عمل تو تھا جو انہوں نے اللہ کے لیے کیا تھا. یار ہمارے پاس کون سا ایسا عمل ہے جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو؟ کبھی غور کیا ہم نے آج تک کوئی ایک عمل بھی ایسا کیا جو اللہ کے لیے کیا؟ کبھی کوئی بھولے بھٹکے نیکی کر بھی لی تو لوگوں کے لیے کی، دکھانے کے لیے کی. لوگ ذرا واہ واہ کر لیں، تعریفیں کر دیں ہماری، بڑا نیک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی، اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اول تو کوئی خیر کا کام ہم اس طرح کرتے نہیں، اور کر لیں تو اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے. کبھی غور کریں کہ ہم نے کتنے کام ایسے ہیں جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کیے. آپ اندازہ لگا لیں، ریشو آپ کے پاس خود ہی آ جائے گا، کیلکولیٹ آپ خود کر لیجئے گا، رزلٹ آپ خود نکال لیجئے گا. تو ایک بات یاد رکھیے، جو بھی کام کرنا ہے آج سے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. یقین کریں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں. اور میں نے تو دیکھا ہے زندگی میں جو حضور کے لیے کچھ کرتا ہے نا، صرف خالصتاً ان کی محبت میں حضور کی خاص توجہ اپنے اس غلام پر ہوتی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی. میری زندگی میری
عطا یاد رسول ہے میری زندگی، میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے میری زندگی، میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے میری زندگی، میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے میری زندگی، میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے جو تیری نگاہ میں آ گیا، وہ بڑی پناہ میں آ گیا، جو تیری نگاہ میں آ گیا، وہ بڑی پناہ میں آ گیا، تیرے واسطے سے ہے مطمئن، تیرے واسطے ملول ہے، تیرے واسطے سے ہے مطمئن، تیرے واسطے ملول ہے، یہی آرزو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو جو سرخ رو ملے دو جان کے آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام
کہیں کہ ہم کو قبول ہے، یہی آرزو جو ہو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو جو ہو سرخ رو، ملے دو جہان کے آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، نہ کسی کے رقص پہ طنز گر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے رقص پہ طنز گر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز دیں، مزاج عشق رسول ہے، یہی آرزو جو ہو سرخ رو، ملے تو جہان کی آبرو، سرخ رو، ملے تو جہان کے آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول، یہی آرزو جو ہو سرخ رو، ملے تو جہان کی آبرو،
کے آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول، مل کر کہیں میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول بول گئے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول، یہی آرزو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو جو سرخ رو ملے تو جان کے آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میرا سوز بھی میرا ساز بھی میرا دل بھی دل کا گداز بھی، میرا سوز بھی میرا ساز بھی میرا دل بھی دل کا گداز بھی، میری چشم تر کی بہار ہے، مجھے جانو دل سے قبول ہے، میری چشم تر کی بہار ہے، مجھے جانو دل سے قبول ہے، میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول